نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں یہ ارشاد فرمایا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی انسان مسلمان دوسرے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے۔ حضرات سورۃ الحجرات، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ سورۃ الحجرات قرآن پاک کی واحد ایسی سورت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آداب زندگی گزارنے کے طریقے اور معاشرے کے اندر پرسکون ماحول رہنے کا طریقہ بیان کیا ہے، اور 12 کے قریب سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے ہیں، اور ہر حکم اس لائق ہے کہ ہر حکم پر 12 لیکچرز دیے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنے مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فکرہتموہ، تم اسے ناپسند سمجھتے ہو۔ حضرات غیبت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، صحیح مسلم یہ حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ غیبت کیا ہے؟ تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول جانتے ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہو کہ جو اسے ناپسند ہو۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول اگر وہ بات اس میں پائی جائے تو آپ فرمائیں یہ غیبت ہے، اگر وہ بات اس میں نہ پائی جائے تو آپ فرماتے ہیں یہ بہتان ہے۔ قرآن کریم میں اس کی حرمت آئی ہے، فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ تعالیٰ نے غیبت کو مردہ مسلمان بھائی کے گوشت کے کھانے کے ساتھ ملایا ہے۔ جس طرح مردار حرام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مردار کو حرام قرار دیا ہے، اور اگر کوئی مسلمان بھائی کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو وہ اسی طرح ہی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ حضرات ویسے مردار کھانے میں کتنا گناہ ہے، لیکن وہ مسلمان بھائی اور جس کی غیبت کر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، یہ کتنا بڑا گناہ اور کتنا بڑا یہ برا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت، چغلی اور ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔